أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، آج کے اس درس میں بنی اسرائیل کی دوسری خباثت، یہود کی دوسری خباثت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن خبث باطن کی وجہ سے جو خباثت اندر چھپی ہوئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسے وہ مذاق سمجھنے لگے، اور گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، بہت امیر مالدار تھا. اسے اپنے عزیزوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے اس کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں اسے قتل کیا تاکہ اس کا مال سارا ہمیں مل جائے، اور الزام دوسروں پہ لگایا. اب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا کچھ حصہ اس لاش کے اوپر لگا دیں اس کے ساتھ، تاکہ یہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا پتہ بتا سکے. اس واقعے کا جو پہلا حصہ ہے وہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ اگلی رکوع میں شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا حصہ واقعے کا پہلے بیان کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ترتیب بدلنے کی وجہ یہ ہے تاکہ بنی اسرائیل کے اس ایک ہی واقعے کے اندر دو خباثتوں کا واضح طور پر ذکر کیا جا سکے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ترتیب بدلا جائے. اگر اس کو پہلے ذکر کرتے تو پھر یہ مقصد حاصل نہ ہو سکتی. اور وہ دو خباثتیں کیا ہے؟ گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا، جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال گائے کے ذبح کرنے میں لگے. اللہ نے حکم دیا، حکم دینے اور ذبح کرنے کے درمیان 40 سال لگا دیے انہوں نے، کیونکہ وہ معبود سمجھ رہے تھے گائے کو، ان کا دل تو نہیں کر رہا تھا ذبح کرنے کا. اور دوسری خباثت جو میں نے آپ کو بتائی تھی، 3 خباثتیں ہیں: گائے کے ذبح میں ٹال مٹول، اور کیا آگے قتل، اور بے گناہوں پر الزام لگانا، تاکہ یہ دونوں بیان کیے جا سکیں. تو یہ بات آج بیان ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے،
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کس کا حکم دیا ہے؟ گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، گائے ذبح کر، آیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے؟ قال تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ کہ میں جاہلوں والی بات کروں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے کو ذبح کروں۔ اچھا، ہم مفسرین نے، اکثر مفسرین کیا فرماتے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک بندے کو قتل کیا گیا تھا تاکہ گائے کا کچھ حصہ اس کے اوپر مل دیا جائے، وہ زندہ ہو کے قاتل کا بتا دے۔ لیکن قربان جاؤں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ باقی مفسرین تو یہ فرماتے ہیں، لیکن شیخ القرآن فرماتے ہیں گائے ذبح کرنے کی وجہ یہ ہے، گائے کا ذبح کرنے کے حکم کی وجہ یہ ہے۔ باقی مفسرین نے لکھا، یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ گائے کے ذبح کرنے کے حکم کے درمیان اور ذبح کے درمیان 40 سال کی مسافتیں، 40 سال کا وقفہ ہے، اور 40 سال تک مردے کا پڑا رہنا، اس کا خراب نہ ہونا، متعفن نہ ہونا، یہ عقل سے بھی بعید ہے، قیاس سے بھی بعید ہے۔ 40 سال تک، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہو اور 40 سال کے بعد انہیں گائے مل گئی ہوں، انہوں نے ذبح کی ہوں اور اسی وقت کسی نے قتل کیا ہو، اور اللہ نے انہیں یہ بھی حکم دیا ہو ابھی اسی گائے کا کچھ حصہ اس کے اوپر مار دو تاکہ یہ مردہ زندہ ہو کے قاتل کے بارے میں بتا سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں شیخ القرآن رحمہ اللہ کہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر مقصد کیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا؟ وہ فرماتے ہیں اسی لیے تو فرماتے ہیں علماء کرام، ہمارے مشائخ اعظام، حضرت رئیس المفسرین کے جتنے بھی شاگرد ہیں، فرماتے ہیں وہ قرآن کی ہر ایک آیت سے، قرآن کی زبر و زیر سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کی زبر و زیر سے اللہ کی توحید وحدانیت ثابت کر کے دکھا دیے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وجہ کیا تھی پھر گائے ذبح کرنے کی وجہ یہ ہے، فرمایا لیہوینا علیہم معبودہم، گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا تھے، وہ گائے کی عبادت میں مبتلا تھے، تو اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان کے معبود کی ان کے سامنے توہین کر دی جا سکے۔ ان کے معبود کی یہ اپنے ہاتھ سے جب ذبح کریں گے تو وہ توہین کی جا سکے، اس لیے کہ وہ تو گوسالہ پرستی میں مبتلا تھے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے معبود کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور ہوتا تو آج ہمارے معبود کی یہ حشر نہ ہوتی کہ اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزہ آیا؟ بہت، مجھے تو بہت آیا۔ تو یہ لیہونا علیہم یا لیہونا عندہم معبودہم، تاکہ ان کے سامنے ان کی معبود کی توہین کی جا سکے۔ تو حکم گائے کے ذبح کرنے کا حکم دو سمجھ آئے مفسرین کا طبقہ، اکثر مفسرین، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تو ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ اب دل تو نہیں کر رہا تھا نا، وہ تو معبود سمجھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کسی نے معبود بنا لیا ہے اور کسی نے گائے کو ماں بنائے رکھا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دل تو نہیں کر رہا تھا ذبح کرنے کا، تو وہ تعویلیں کرنے لگے اور بات کو لمبا طول دینے کی کوشش کرنے لگے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، تاکہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی، کہ اس گائے کی صفت کیا ہوں، کس صفت کی گائے ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرماتے انہو یقول، رب العالمین نے فرمایا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ گائے اس قسم کی ہوں، لا فارض، نہ زیادہ بوڑھی ہوں، ولا بکر، نہ بالکل چھوٹی ہوں، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں ہوں، بالکل برابر نوجوان ہوں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنے لیے یہ نکرا ہے بقرتن، یعنی گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا بھائی اس قسم کی، لیکن اپنے لیے خود مشکلات، جس مسئلے میں زیادہ کیڑی نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کرے گی، تو انہوں نے مشکلات پیدا کیے۔ اللہ نے تو فرمایا گائے ذبح کرو، بس حکم بجا لاتے ہوئے گائے ذبح کرتے، بس بات ختم تھی، لیکن کس صفت کی گائے ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ گائے وہ نہ زیادہ بوڑھی ہوں نہ چھوٹی ہوں، اس کے درمیان میں ہوں۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا، اے موسیٰ رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ جس گائے کے ذبح کرنے کا حق ہمیں حکم دی جا رہی ہے، مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی گائے ہو جسے ہم ذبح کریں۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وہ گائے انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد رنگ کی ہوں، فاقع، گہرا رنگوں، لونہا، اس کا رنگ گہرا ہو، بالکل زرد رنگ کی ہوں، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں، یعنی دیکھنے والے کو بھلی لگنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، بھلی لگے ہو دیکھنے والوں، تسر الناظرین۔ ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا عبد الوکیل صاحب ثوابی میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد نام رکھ رہے تھے کتاب کی، تو ہمارا ہم ان کے پاس درس میں تھے، تو وہ کتاب کا جب نام رکھنے کا باری آئی تو تسر الناظرین یہ لفظ آیا، تو بس یہ دیکھ رہے تھے، تسر الناظرین، دیکھنے والی کو بھلی لگے، اچھی لگے، ٹھیک ہے، تو کتاب کا نام یہ رکھ دیا، پہلے کتاب مکمل کی، پھر اس کا نام رکھا تسر الناظرین، دیکھنے والے دیکھ کے تو وہ خوش ہو جائیں۔ واقعی اسی طرح ہے، جب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی واہ کیا لکھت ہے، کیا کتاب ہے۔ فرمایا تسر الناظرین، وہ گہرا رنگوں،
کہ دیکھنے والوں کو بلی لگے. قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے، کیونکہ دل تو نہیں کر رہا تھا نا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے رب العالمین سے، یبین لنا ما ہی، کہ کس طرح کی گائے ہوں جسے ذبح کریں. پھر کہنے لگے کس طرح گائے ہو؟ فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے وہ کس طرح کی گائے ہو، اس لیے کہ یہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے، ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے. کوئی وضاحت کیجئے کس طرح کی گائے کو ذبح کرے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور آپ پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ ہم راہ پا لینے والے ہیں، ہم راہ پا لیں گے، ہم سمجھ جائیں گے، ان قریب ہم ذبح کر لیں گے، لیکن بتائیں کس طرح کی ہو. قال انه يقول، فرمایا بے شک اللہ نے فرمایا وہ گائے، انہا بقرۃ، وہ گائے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرثا، وہ گائے اس طرح کی ہو کہ وہ نہ ہل چلانے والی ہو، ولا تسقی الحرثا، اور نہ وہ پانی پلانے والی ہو. وہ ہل چلانے والی بھی نہ ہو اور وہ رہٹ چلانے والی بھی نہ ہو، پانی جو نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا کھیتوں کو، زمین کو پانی پلانے والی بھی نہ ہو، تو پھر کس طرح ہو؟ مسلمۃ، بالکل سالم، لا شیۃ فیہا، یعنی لا عیب فیہا، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کی رنگت میں کوئی نقطہ بھی نہ ہو، اس کی رنگت میں بھی کوئی گہرا زرد رنگ ہو، رنگت میں کوئی نقطہ نہ ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو ذرا بھی، بس بالکل سالم ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل سالم گائے ہوں، کوئی اس میں نقصان نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب جئت بالحق، آپ حق کے ساتھ آئے. فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا ہے. وما کادوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں قریب نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرتے، قریب نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے، کیونکہ دل ان کا نہیں چاہ رہا تھا. اور یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور یہ کیلے کرتے کرتے مفسرین نے لکھا ہے 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد پھر انہیں یہ گائے بڑی مشکل سے ملی اور پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. اگلی بات انشاءاللہ اگلے درس میں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.